جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ایک نیا ٹاپک میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں۔ کل 2-3 دن سے میرے دماغ میں ایک چیز چل رہی تھی کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کس طریقے کے ساتھ یہ لوگ ہمارے جو ایجنٹس ہیں، ہمارے یہ جو امپلائر آف ایجنٹس ہیں، جس میں ایس ایم ہے، ایس ایم ہے، ایون کہ ٹیم لیڈرز ہیں، ایریا مینیجر، یہ کیوں پریشان رہتے ہیں، کیوں پروگریس اس لیول پہ نہیں ہو رہی۔ اس پہ بات تھی تو اس کا جو ٹاپک بنا، میں نے جو چوز کیا اس نام ہے ڈیلی ڈسپلن اینڈ ایموشنل کمٹمنٹ ان لائف انشورنس۔ سب سے پہلے کوشچن کیا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ چیز پوچھ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے، یار وائی بزنس از ناٹ گروئنگ، میرا بزنس کیوں نہیں چل رہا، یہ عموماً آپ کو سوال ملیں گے۔ پھر وائی آئی ایم ناٹ ریچنگ دا ٹارگیٹ، میں ٹارگیٹ پورے کیوں نہیں کر پا رہا، یہ بھی ایک سوال آپ کا ہوتا ہے۔ تو بعد اٹ از اباؤٹ دا مارکیٹ، یہ مارکیٹ کس طریقے سے گرو کرے گی، میں ریکروٹمنٹ کیسے کروں گا، میں سیلنگ کیسے کروں، یہ سوال ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ وریڈ ہے، اور وریڈ ہونے کے بعد ایسا اگر اس کے سینئر اس کو سنبھال لیتا ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر اس کا سینئر سنبھالتا نہیں تو وہ ایگزٹ کر جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی ہو رہا ہے سب کچھ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اچھا میں اس کے ایک شارٹ سٹوری آپ کو بتاؤں کہ جیسے فارمر ہے، کبھی غور کریں وہ سیڈز ڈالتا ہے، کیا سیڈز ڈال کے وانس بھول جاتا ہے؟ نہیں، وہ سیڈ ڈالتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو پانی دیتا ہے، اور روٹین میں اس کی چیک اپ کرتا ہے، پھر جا کے فصل ہوتی ہے۔ تو ہو یو کین ایکسپیکٹ کہ ایک بندہ میں لے کے آیا، لے کے آنے کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا پرابلم ہمارے لیے۔ اس میں چند پوائنٹ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ نمبر سب پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلے ایجنٹس آر ناٹ ورکنگ آن ڈیلی بیسس اینڈ کنسسٹنٹ روٹین نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پہ مینیجر آر ناٹ ریکروٹنگ ریگولرلی، they depend on the same team۔ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ ہے too many part timer but less commitment۔ نمبر 4 پہ lack of emotion and energy in the presenting insurance۔ جب آپ کی انرجی نہیں ہوگی، آپ کے اندر ایموشن نہیں ہوگی تو ہو کین سیل۔ کیا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وری، فرسٹریشن اینڈ لیک آف گروتھ۔ جب یہ چیزیں فرسٹریشن کی طرف بڑھتی ہیں تو پھر آپ کی گروتھ کبھی زندگی میں نہیں ہوتی۔ اب ہم سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب سے پہلا سولوشن ہم لیتے ہیں ایجنٹ کے لیے۔ ایجنٹ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ایجنٹ کے چاہیے ڈیلی ایکشن پلان بنائے، فکس دا ٹارگٹ آف منیمم کالز۔ میں اپنی بیمے کی ٹارگٹ کی بات نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ وہ کال اب تو کرے نا، اور کال کر کے اس کو فالو پہ لے جائے۔ صرف یہ 2 کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی نہیں کرتا تو وہ انشورنس ایجنٹ آگے گرو نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پہ اگر فل ٹائم ہے، یہ میں بتاؤں آپ کو، جو فل ٹائم ہوتا ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ انشورنس از ناٹ اے ہابی، زندگی آزاد کی، اٹس اے کریئر، اٹس ناٹ اے ہابی۔ لوگ آتے ہیں مشکل ہابی کے لیے آئے یا کوئی 4 دن آئے، نو، دس از اے کریئر، ٹریٹ اٹ ود دا سیریسنس۔ انشورنس ہمیشہ کوئی بھی لوگ یہاں پہ گرو کیے ہیں لائف کے اندر تو وہ سیریسنس کے گرو کیے ہیں۔ اگر آپ اور دیکھیں ایموشن ان سیلنگ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ کی ایموشن پہلے بکتا ہے، سیلنگ بعد میں بکتی ہے۔ پروڈکٹ بعد میں بکتی ہے، سیلنگ پہلے ہوتی ہے، ایموشنالٹی میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ڈونٹ جسٹ ٹاک اباؤٹ دا پریمیم اینڈ بینیفٹ، ٹاک اباؤٹ دا فیملی پروٹیکشن، ڈریمز، چلڈرن فیوچر۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا ایموشنل سیلنگ ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات آپ کہوں، اپنی سیلف امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایجنٹ امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتا۔ کبھی آپ غور کر لیں، وہ امپروومنٹ کے لرننگ کی طرف جا رہی تھا، پروڈکٹ نالج اس کو نہیں آتی، فیلڈ میں کیسے چلنا وہ اس کو نہیں پتا، اس کو سینئر کوئی گائیڈ بھی نہیں کر پا رہا۔ یہ ہے ایجنٹ کا میٹر ہے کہ اگر ایجنٹ کو یہ چند باتیں اگر صحیح طریقے سے کر لیں تو میرے خیال کے مطابق ایجنٹ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی، اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا باپ خوش ہوگا؟ کیا مینیجر خوش رہیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگے۔ جب اس کی ٹیم خوش نہیں ہے تو اس کی باپ بھی، اس کے بچے بھی خوش نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اب ہو کیا رہا ہے۔ اب فیلڈ مینیجر جو ہے لیڈر ہے، وہ بیسکلی لیڈر ہے، وہ خود بھی اس کی وجہ سے ہی پریشان ہے۔ بیسک تو ہمارا یہ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ اگر اس کی آپ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روٹین کی ریکروٹمنٹ کرنی چاہیے، ایوری ویک ایڈ اے نیو بلڈ۔ ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ آکسیجن آپ کے بزنس کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ کیا کریں آپ صرف، اور یا ٹیم کو انسپائر کریں۔ کیا خیال ہے جی؟ آپ کیا کوچنگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس کی؟ ہم نہیں، ہم ٹیم کو انسپائر ہی نہیں کر پاتے۔
آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے بندہ جو ہے نا انسپائر ہو، یار میں اپنے باس کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، اپنے لیڈر کے پاس جا رہا ہوں، اسے بیٹھنے کا ملنے کا مجھے فخر ہونا چاہیے مجھے پہ. لیکن کیا یہ فیلنگ ہے؟ اس کو امپروو کریں. پھر ریکگنیشن، ریوارڈز، اس کو ریوارڈ دیں، اس کی ریکگنیشن کریں، اس کو بک اپ کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں. پھر اس کے بعد ہے کہتے ہیں ڈیلی کلچر کیا ہے؟ مارننگ. پھر اس کے بعد ایکٹیویٹیز کو ریویو کریں، پلیس کر کے اس کو دکھائیں، کریٹ نیا ڈفرنٹ ایوینیو کریٹ کریں، اس کے اندر ڈسپلن کریٹ کر کے آئیں، تو یہ چیزیں آپ کو بہت بہتر کے ساتھ مینج کر لیں گے. اچھا اس کا کہتے ہیں کی فارمولا بنتا ہے، بڑا موٹا فارمولا بتاؤں آپ کو. کہتے ہیں فارمولا کہ ایموشن پلس ڈیلی ایکشن از اکول ٹو سکسیس. ایموشن ڈیلی ایکشن از اکول ٹو سکسیس. اگر یہ نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ انشورنس ایجنٹ جو ہے نا وہ ایک ایموشن ہی چیز ہے، دوسرے لفظوں میں ایک ایموشن سامنے بیٹھا ہوا. اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو نہ تو کلائنٹ کو موٹیویٹ کر سکے گا، نہ اپنے پیئر کو موٹیویٹ کر سکے گا. سینئر کے اندر بھی سیم چیز ہے، ہر کیڈر کے اندر جو ہے نا ایموشن ہوتی ہیں، اور ایموشن کے ساتھ ایکشن نہیں ہے تو پھر بھی فضول ہے. ایکشن کر رہے ہیں اس کے اندر ایموشن نہیں ہے پھر بھی کامیابی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نو شارٹ کٹس، ڈسپلن کریٹس کانفیڈنس اینڈ کانفیڈنس کریٹ دا ریزلٹ. انڈرسٹینڈ، دوبارہ سنیں. نو شارٹ کٹس، ڈسپلن کریٹس اے کانفیڈنس اینڈ کانفیڈنس کریٹس اے ریزلٹ. جب انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے نا تو جیسے دیوار کھڑی ہے، پورا بلڈنگ کھڑی کر کے رکھ دیتا ہے، پورے محل کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری چیزیں بنتی ہیں. تو اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیس بہت مضبوط ہوتی ہے، اور آپ کی بیس ایک کانفیڈنس ہے. تو اینڈ آف دا ڈے کہتے ہیں مائی ڈیئر فرینڈس، لائف انشورنس ناٹ اے جسٹ اے جاب، اٹ از اے مشن ٹو پروٹیکٹ دا فیملیز. ہمارے من میں ارننگ کا تو پہلے ہوتا ہے، ہمارے من میں شاید ہمارا فیملی کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، اس کا فیوچر سیکیور ہم نے کرنا ہے ہر طریقے کے ساتھ. اگر آپ ہاف ہارٹڈ کام کریں گے تو رزلٹ بھی آپ کو ہاف ہارٹڈ آئے گا. تو جو ہاف ہارٹڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. پالیسی فلی ہارٹ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے. ریکروٹمنٹ بھی ہاف ہارٹ سے ہوتی تو نہیں ہوگی، فلی ہارٹ کے ساتھ کام کریں گے تو وہ چیزیں ہوں گی. ریممبر، کہتے ہیں یہ جو ڈیلی واٹر ڈالتا ہے وہ اسی طریقے سے آپ گرو کریں، ایک فارمر بن جائیں، فشریز کی طرح بن جائیں، فشر مین کی طرح بن جائیں. ڈیلی بیس پہ وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ 15 دن کے بعد بھی اس کو شاید چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں، ایک دفعہ بڑی مچھلی بھی آتی ہے، اس کا کور اس کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو موٹیویشن کو اپنا سما بنائیں. کہتے ہیں اینڈ ود دا موٹیویشن، ہر کام کا اینڈ موٹیویشن سے اینڈ کیا کریں. وہ آیا ہے، جو بھی آپ نے اس سے بات کرنی ہے کرتے رہیں، جو بھی اس سے گفتگو کرنی ہے ان بٹوین جو کرنی ہے کرتے رہیں، لیکن جب اینڈ ہو وہ آپ کی ایموشنالٹی کے ساتھ ہو. تو آپ غور، اگر آپ یہ چیزیں، یہ ہے ایک جسٹ میں آؤٹ لائن ابھی آپ کو دی، اگر میں اس کو لیکچر کی شے میں دوں تو یہ کم سے کم جو ہے نا 3 گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو بات یہ کہ جب تک آپ ڈیلی بیس پہ کوئی لرننگ کے نہیں بڑھیں گے، ڈیلی بیس کے اوپر آپ کچھ نیا ایکشن نہیں کریں گے، کچھ نئی سوچ نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ نہیں بڑھ سکتے. آپ کوئی بھی دنیا کا ایسا شخص ہے جو سکون میں بیٹھا ہے، اب کیا بات کروں، فائنل میں کروں، جو روٹین والے ہیں تو اس کو روٹین کے سیٹ اپ ملے گا. ہم روٹین میں آ چکے ہیں، روٹین والا بندہ روٹین کے ساتھ چلتا ہے، کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا. وہ آؤٹ آف روٹین چلو، جیسے کہتے ہیں ایک عام نارمل سوچ والا بندہ کیا کہاں تک بڑھے گا، ایک آؤٹ آف باکس سوچنے والا بندہ کہاں سے چلے گا. ہمیں یہ سوچنا ہے. اب پراسپیکٹنگ کی چھوٹی بات کروں، ہمیں پتہ ہی نہیں میں کل جانا کہاں پہ ہے، یہ بھی ایک ایکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جس کی وجہ سے میں غور کرتا ہوں، میں ایجنٹ کو دیکھتا ہوں وہ پریشان ہے، ایک پالیسی مل گئی تو خوش ہو گیا، اس کو گورنمنٹ ہوگی تو خوش ہو گیا، اگلے دن پھر کیا ہوگا. تو مائی ڈیئر کبھی غور کیا آپ نے، آپ کنٹینیوس ایک تسلسل کے ساتھ ہیپینس نہیں آپ کے اندر، آپ کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہے ایسی کیسی. تو یہ خراب کرتے آپ کی صحت کو خراب کرے گا. ریگولر کہتے ہیں ریگولر ورکنگ ریگولر انکم، ریگولر ورکنگ ریگولر ریسپیکٹ، ریگولر ورکنگ اور ریگولر پروموشنز. اگر اس میں ساروں میں ارریگولرٹی ڈال دیں تو آپ کے خیال کے مطابق کیا آپ کی ریگولر پروموشن ہو سکتی ہے؟ ارریگولرٹی سے کبھی کام نہیں ہوتا. آج میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ بہت اوپر چلے گئے ہیں، کچھ درمیانی میل میں گھوم رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل باٹم میں بیٹھے ہیں. وہ ان کو بہانا چاہیے ایگزٹ ہونے کا، یہاں سے واپس جانے کا بہانا ان کو چاہیے.
تو یار میری بات سنو تھوڑا غور سے سنے، میرا یہ من تھا کہ یہ ڈیلی بیس پہ میں بھی ایک لیکچر دینا شروع کروں نا. اب لینے والا نہیں ہے کوئی بھی، اب دینے والے موجود ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں میرے پاس، صاحب جی یہ اس کے اوپر تنگی ہے مجھے اس کے بتائیں. نوبڈی کیم. ریزن کیا ہے؟ دے آر ناٹ پرماننٹ امپلائی آف دا کارپوریشن. دے آر ناٹ اے فل ٹائم ورکر آف اینی انشورنس کمپنی. جب وہ فل ٹائم ہوگا تو اس کے دماغ میں ہر فطور پیدا ہوگے. دماغی فطور جب تک پیدا نہیں ہوتا تو اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے ہیں. تو مائی ڈیئر فرینڈس، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی روٹین کے اندر آ جائیں، کیونکہ آخری کوارٹر شروع ہو چکا ہے. ابھی بھی ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہر دن کو ایک ٹو میک اٹ ہیپنس، ہر دن کو ہم آپ خود بناتے ہیں. کبھی چل کے، کبھی آیا آپ کے پاس کوئی چیز آپ کے پاس کبھی چل کے نہیں آتی، آپ خود بنا دیتے ہو. جب ایک لیول آپ بنتے ہیں، جب لیڈر بن جاتے ہو تو پھر ساری چیزیں آپ کے پاس چل کے آتی ہیں. ہوپ دا بیسٹ. میں امید رکھوں گا کہ آپ اس کو فالو کریں.